السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ویژن اینڈ وزڈم۔ ویژن یعنی بصارت، وزڈم یعنی بصیرت، یا ویژن یعنی بینائی اور وزڈم یعنی دانائی۔ آنکھ جو ہے یہ واحد جسم کا حصہ ہے جو ڈائریکٹلی برین کے ساتھ اٹیچ ہے۔ آنکھ ایک نرو ہوتی ہے، آپٹک نرو، اس کے ذریعے سے یہ آنکھ ڈائریکٹلی برین کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو اس لیکچر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بینائی دی، ہم نے دیکھا کہ یہ چیز غلط ہے، بینائی دی، ہم نے دیکھا کہ یہ گندی چیز ہے، دماغ نے کہا کہ یہ گندی چیز ہے، اس سے بچنا ہے، یہ غلاظت ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ آگ ہے، تو عقل نے کہا کہ یہ جلا سکتی ہے۔ تو اس لیکچر میں مقصد میرا یہ ہے کہ ہم آنکھوں دیکھے وہ کام نہ کریں جو کہ اللہ کے نزدیک غلط ہیں، گناہ ہیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بینائی کے ساتھ دانائی آنی چاہیے انسان کو کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، اور یہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گی، یہ جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ سورہ ملک 67 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 نے فرمایا، کہو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل و دماغ، مگر تم کام ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ احقاف یہی مضمون سورہ احقاف 46 سورت کی آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی سورہ مومنون 23 نمبر سورت کی 68 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ 32 نمبر سورت سجدہ میں آیت نمبر 7، 8، 9 میں اللہ کہتا ہے، جس نے جو بھی چیز بنائی خوب بنائی، بالکل آف کورس، اور تخلیق کی انسان کی گارے، ابتدا تخلیق کی انسان کی گارے سے، پھر کیا کیا؟ پھر اس کی نوک پلک سنواری، اور پھر اس میں پھونکی اپنی روح، اور دیے تم کو کان، آنکھیں اور دل و دماغ، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی انسان کے، وہ لوگ کہتے ہیں جی دنیا کے 7 ونڈرز ہیں، وہ جی تاج محل ہے، وہ جی مصر کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں پیرامڈز ہیں، وہ جی فلان ایٹم کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں اصل ونڈرز جو اللہ نے دیے ہیں وہ تمہاری یہ مرکز حواس، دل، دماغ، آنکھیں، سونگھنے کی حس، چکھنے کی، سننے کی، یہ ہیں ونڈرز دنیا کے۔ النحل 16ویں سورت کی 78ویں آیت میں فرمایا، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے عطا کیے تم کو کان، آنکھیں، دل و دماغ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ بلد 90 نمبر سورت ہے، اس کی 8 نمبر آیت میں فرمایا، بلا نہیں عطا کی ہم نے اس کو 2 آنکھیں، بلیسنگ، ایک آنکھ بھی عطا کر سکتا تھا لیکن اس نے 2 کی، کہ اگر ایک خراب بھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہو جائے تو دوسری اس کا کام اٹھا لیتی ہے۔ 56 سورہ واقعہ آیت نمبر 22، الطور 52 نمبر سورت کی آیت نمبر 20، 43 سورت زخرف کی آیت نمبر 71، سورہ صفات 37 کی 48 نمبر آیت، یعنی اس میں بھی یہی مضمون ریپیٹ ہوا ہے۔ اب 67 سورہ ملک کی آیت نمبر 3، 4 کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتائے، نہ دیکھو تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی بے ربطگی، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر دوڑاؤ نظر، بار بار پلٹ آئے گی تمہاری نگاہ، تھک کر اور ناکام ہو جائے گی۔ یعنی یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنی بینائی سے، اپنی نظر سے میرے
پر جو اتنے زیادہ میں نے تمہارے اوپر کرم نوازیاں کی ہیں، نعمتیں کی ہیں، ان کو دیکھو اور شکر کرو۔ بینائی اور دانائی، بصارت اور بصیرت، ویژن اینڈ وزڈم، کہ تم نظر سے بینائی سے دیکھ کر میری جو دی ہوئی نعمتیں تو دیکھو نا اپنی بینائی سے۔ یعنی بینائی، بصارت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ اندھا انسان جو بلائنڈ ہے اس سے پوچھو، وہ بتائے گا۔ بصیرت، بینائی کا دانائی سے کیا تعلق ہے؟ آنکھ پہلے دیکھتی ہے کہ یہ چیز یا کھانا گندا نظر آ رہا ہے، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سڑا ہوا پھل، گلی سڑی سبزیاں۔ پھر دماغ نے کہا کہ یہ چیزیں کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ انسان اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ زمین و آسمان میں موجود مظاہر دیکھتا ہے، جو کہ اس کی وحدانیت اور ربوبیت کی کھلی اور واضح دلیل ہے۔ اس کے باوجود اس کی عقل یا دانائی اس کو نہ تو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتی ہے اور نہ اس کے آگے جھکنے کی توفیق دیتی ہے۔ تو کیا اس انسان کی دانائی یا وزڈم کو ہم مشکوک نہیں کہیں گے؟ یعنی بصارت موجود ہے، بصیرت غائب ہے۔ بصارت موجود ہے، بصیرت غائب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کی 36ویں آیت میں ہے، اور نہ پیچھے پڑو ایسی بات کہ نہ ہو علم تمہیں جس کا، بے شک کان، آنکھ اور مرکز حواس یعنی دل و دماغ، ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ 41 نمبر سورت کی آیت نمبر 20، 21، 22 ہے، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھ اور ان کے جسم کی کھال ان اعمال کی جو کرتے رہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اور کہیں گے وہ عذاب سے کہ کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گے کہ گویائی دی ہمیں اللہ نے، جس نے گویائی بخشی ہر چیز کو، اور نہیں چھپا کرتے تم جرم کرتے وقت محض اس ڈر سے کہ کہیں نہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا ان اعمال کو جو تم کرتے ہو، ہر وقت ڈرتے رہو لوگو اللہ سے۔ سورہ غافر 40 نمبر سورت کی آیت نمبر 19، اور اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو۔ 102 تکاثر آیت نمبر 7، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے۔ 75 قیمہ آیت نمبر 7، جب چندھیا جائے گی تمہاری بینائی، بصارت۔ نمبر 27 سورت النور آیت 37، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ پھر بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کی 72 نمبر آیت، اور جو رہا اس دنیا میں اندھا سو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں اندھا مراد گمراہ ہے۔ آیت نمبر 7 to 9 بنی اسرائیل کی، اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں روزے قیامت، اوندھے منہ، اندھے، گنگے، بہرے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 18 الکہف، سورہ الکہف 18 نمبر سورت ہے، آیت 101، اور کافروں کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری نصیحت کی طرف سے، اور وہ سننے اور دیکھنے سے عاجز ہیں۔ یعنی مثالیں دے کر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بصارت دی ہوئی تھی لیکن وہ بصیرت سے اندھے تھے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورت کی 171 آیت، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ لوگ نہیں جانتے۔ سورہ جاسیہ 45 سورت ہے، آیت نمبر 23، اور مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر اور دل پر، اور ڈال دیا ان کی آنکھوں پر پردہ۔ یعنی بینائی ہے لیکن بصارت ہے، بصیرت ختم کر دی اللہ نے۔ روم 30 نمبر آیت، 30 نمبر سورت 53 نمبر آیت، اور نہیں ہدایت دے سکتے تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں سنا سکتے ہو تم مگر انہیں کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات اور نشانیوں پر، پھر وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں، یا تھی نہیں، اللہ نے چھین لی۔ 27 سورہ نمل آیت نمبر 66، بھلا ان کا علم ہی گم ہو گیا آخرت کے معاملے میں؟ نہیں، بلکہ وہ تو شک میں مبتلا ہیں، اس کے بارے میں نہیں بلکہ وہ اس سے
अंधे बने हुए हैं। सूरह अराफ 7 नंबर सूरत की 179 आयत। और यकीनन पैदा किए हैं हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्न और इंसान, उनके दिल तो हैं मगर नहीं लेते उनसे सोचने समझने के काम। उनकी आंखें तो हैं मगर नहीं देखते उनसे, उनके कान तो हैं मगर वो नहीं सुनते। ये लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा गुमराह हैं। सूरह नमल आयत नंबर 80। बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को और ना सुना सकते हैं बहरों को अपनी पुकार, जबकि वो पीठ मोड़ कर भागे जा रहे हैं, और ना राह दिखा सकते हैं अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर, मगर उन्हीं लोगों को जो ईमान ले आए हमारी निशानियों पर और सर तस्लीम खम कर दिए। सूरह बकरा 2 नंबर सूरत की 6 आयत। बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया यकसा है उनके लिए, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। यही बकरा की 7 नंबर आयत। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, पर्दा है उनके लिए, अजाब अजीम है। 15 नंबर सूरह बकरा। उनको मोहलत दिया जा रहा है, उनको मोहलत दी जा रही है कि अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते रहें। 17 नंबर आयत सूरह बकरा। उनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने जलाई आग या रोशनी, और जब आग ने रोशनी कर दी उसके इर्द गिर्द तो अल्लाह ने उसका नूर सल्ब कर दिया और छोड़ दिया उसको अंधेरों में कि कुछ ना देख पाए। सूरह बकरा 18 नंबर आयत। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लिहाजा ये नहीं लौटेंगे। 20 नंबर सूरह बकरा की आयत। करीब है कि बिजली की कड़क उचकले उनकी बिनाई, जब ज़रा बिजली चमकती है तो वो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जो ही अंधेरा होता है तो खड़े हो जाते हैं। सूरह ताहा 20 नंबर सूरत है, उसकी 125, 124, 126 आया। और जो मुंह मोड़ेगा मेरी किताब से तो यकीनन उसके लिए ज़िंदगी तंग होगी, और उठाएंगे हम उसे रोज़े क़यामत अंधा। वो कहेगा मेरे रब क्यों उठाया तूने मुझे अंधा, जबकि मैं तो था देखने वाला, आँखों वाला। अरशाद होगा ऐसे ही जैसे आई थी तेरे पास हमारी निशानियाँ, सो बुला दिया तूने उन्हें, और इस तरह आज बुला दिया जाएगा तुम्हें। सूरह यासीन 36 नंबर सूरत की 66 आयत। और अगर हम चाहें तो मिटा दें उनकी आँखें, फिर लपकें ये रास्ते की तरफ, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आएगा। सूरह इनाम 6 सूरत 46 आयत। कहो क्या तुमने कभी सोचा कि अगर छीन ले अल्लाह तुम्हारी समात और तुम्हारी बिनाई और मोहर कर दे दिलों पर, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो वापस दिलाए तुमको ये चीज़ें, फिर भी भटके जा रहे हो। सूरह नाम की 103 नंबर। नहीं पा सकी उसको निगाहें और वो पा लेता है निगाहों को, और वो निहायत बाखबर और बारीक बीन है। सूरह 40 गाफर, इसको सूरह मोमन भी कहते हैं, आयत नंबर 58। और नहीं बराबर हो सकता अंधा और आंखों वाला, इस तरह वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए नहीं बराबर हो सकते उनके जो बदकार हैं। सूरह 35 फातर सूरत 19वीं 20वीं आयत। और नहीं बराबर हो सकता अंधा और आंखों वाला, और ना तारीकियाँ और ना रोशनियाँ। यही मजमून है सूरह रात आयत नंबर 16, सूरह हूद आयत नंबर 24, सूरह इनाम आयत नंबर 50। सूरह इनाम 104 नंबर आयत। बेशक आ गई तुम्हारे पास बसीरत की रोशनियाँ तुम्हारे रब की तरफ से, बस जिसने बिनाई से काम लिया सो उसका फ़ायदा उसी को है, और जो अंधा रहा उसका नुकसान उसको है। 25 नंबर सूरह फरमान 73 आयत। और जो लोग जिन्हें अगर नसीहत की जाती है अपने रब की आयत की सुनाकर तो नहीं गिरते उस पर बहरे और अंधे बनकर, बल्कि गौर से सुनते हैं फिर देखते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर फ्रॉम विजन टू विजन टू विजडम। तो देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।